السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعلام السنت المنشورہ حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے عقیدے کے یہ مسائل جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس سلسلے کا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کے حلقے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان اس طرح سے کہے کہ ما شاء اللہ و شاء فلان، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور فلاں چاہے، ایسے ہی اور بھی کوئی چیز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے، اس طرح کی کوئی بات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور کہہ کر کے دوسرے کو جوڑنا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقولوا، ایسا مت کہا کرو، ایسا مت کہا کرو ما شاء اللہ و شاء فلان، جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ کہو قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ تعالی چاہے پھر فلاں چاہے۔ تو یہ اور کہہ کر کے جوڑنے سے منع فرما دیا اور پھر کہہ کر کے جوڑنے کو جائز قرار دیا۔ کیا فرق ہے واو میں اور پھر میں؟ پھر میں آخر کیوں اور کہنا درست نہیں ہے؟ اللہ چاہے اور فلاں چاہے یہ کہنا کیوں درست نہیں ہے، اور اللہ چاہے پھر فلاں چاہے یہ کہنا کیوں درست ہے؟ پھر میں اور میں کیا فرق ہے؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے، آخر کیا فرق ہے؟ ظاہر ہے کہ گرامر اور قاعدے کے مطابق اس پہ فرق ہے، اور نمایاں فرق ہے، اور باقاعدہ وہ مؤثر فرق ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں جوامع الکلم دیا گیا تھا، آپ نے اس کی وضاحت امت کے سامنے فرما دی۔ وجہ یہ ہے کہ جب واو کے ذریعے سے ہم جوڑتے ہیں، عطف کرتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ واو کے ذریعے سے جوڑنا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، دونوں بالکل مقارن ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اور دونوں برابر ہیں۔ تو مقارنہ اور مساوات ثابت ہوتا ہے اس سے۔ اگر ہم نے کہا اللہ تعالیٰ چاہے اور فلاں چاہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فلاں یہ دونوں مقارن، یعنی دونوں بالکل برابر سرابر ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ہم جولی ہیں، یہ ثابت ہوتا ہے اس سے۔ تو مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ جو یہ کہے گا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالی کی چاہت کو بندے کی چاہت سے ملا دیا اور بندے کی چاہت کو اللہ کی چاہت کے برابر قرار دیا، یہ اس سے لازم آتا ہے۔ تو بھلا اللہ تعالیٰ کی چاہت بندے کی چاہت دونوں برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اور بندہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں ساتھی ہم جولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے مسئلہ، اس لیے اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ برخلاف اگر ہم پھر کہہ کر کے ثم، یعنی پھر کہہ کر کے اگر ہم جوڑیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ پھر کہنے سے یہ لازم آتا ہے، یہ تقاضا ہے اس کا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کو پھر سے کہہ کر کے جوڑا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے پھر فلاں چاہے، تو اس کو پھر فلاں جو ہم جوڑتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع اور اس کے ماتحت ثابت ہوتا ہے۔ یہ دونوں یہ فرق ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کہے ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے پھر آپ چاہیں، تو گویا کہ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے نیچے ہے بندے کی چاہت، بندے کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے، اس کے تحت ہے، اس کے انڈر ہے۔ اصل چاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے چاہے گا، اس کے بعد ہی بندہ چاہ سکتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے بغیر بندے کی چاہت پاسبل ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ یہ آیت کریمہ صریح ہے۔ بہرحال اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واو کے ذریعے سے عطف کرنا منع کیا ہے، ثم کے ذریعے سے عطف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ساری مثالیں ہم لے سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدے کے باب میں، اللہ کی توحید کے باب میں، اللہ کے رب ذوالجلال کے حق کے باب میں ان باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا حق کتنا عظیم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کتنی اعلیٰ ہے، کہ یہ بھی نقص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں، اس کی توحید میں، کہ ہم بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یوں ہی واو کے ذریعے سے جوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کے حق کو اپنے بندوں کے، اللہ کے بندوں کے سامنے، اپنی امت کے سامنے اتنی باریکی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی توحید کا معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ آدمی جیسے تیسے چاہے اس کو معمولی سمجھ لے، یا اس کو عام مضامین کی طرح سمجھ لے، یا یوں سمجھ لے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام بڑا اونچا ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اس کے تقاضوں میں ہم بہت ساری غلطیاں کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان تمام باریکیوں سے آگاہ فرما دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان پہلوؤں کو عقیدے کے باب میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔